بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. غزوہ احد کے پس منظر میں جو واقعات پیش آئے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئی تھی اس کا سلسلہ جاری تھا. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں پرانی قوموں کے حالات بیان کر کے اس وقت کے انبیاء اور نیک لوگوں نے کس طرح سے اللہ کی راہ میں قربانی دی، تکلیفوں کو برداشت کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے، حوصلے کو پست ہونے نہیں دیا، اس سے سبق لینے کی تلقین کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں ان کے مقابلے میں جو کفار، منافقین اور یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر اہل ایمان کو صحیح راہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خاص طور پر غزوہ احد کے پس منظر میں ان کے اندر شکوک اور شبہات اور مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے سلسلے میں دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیشہ آنے والے لوگوں کو، اہل ایمان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں وہ پچھلے پیر واپس کر دیں گے، واپس لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر نامراد ہو کر تم لوٹو گے. یہ اس وقت خاص طور پر کہا جا رہا تھا جب غزوہ احد میں شکست ہوئی تو منافقوں نے، جو مسلمان تھے، خاص طور پر ان میں بھی جو ذرا نئے نئے مسلمان تھے یا جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، ان میں غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیا. ان سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں یہ اگر سچے ہوتے تو پھر تمہیں میدان جنگ میں شکست کیسے ہوتی، پھر ان کی چوٹیں کیسے لگتی. اس لیے تمہارے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ تم اپنے پرانے دین میں داخل ہو جاؤ، دوبارہ اپنے پرانے مذہب میں تم چلے آؤ. اگر وہ واقعی نبی ہوتے تو کبھی میدان جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوتی. ان کا نبی پھر ان کا ساتھ کیسے، ان کا خدا ان کا ساتھ کیسے چھوڑتا. ایسے ہی مشرکوں نے بھی پروپیگنڈا کر دیا کہ غزوہ بدر میں تمہاری جیت ہوئی، غزوہ احد میں ہماری جیت ہوئی. اب یہ مسئلہ صرف طاقت کا ہے، یہاں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جس کا وعدہ تمہارے نبی کر رہے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح یہودی بھی مسلمانوں کو غلط سلط پٹیاں پڑھانے لگے. تو اس سے بہت سارے جو نئے نئے مسلمان تھے یا کچھ کمزور ایمان والے تھے ان کے دلوں میں غلط فہمیاں پھیل گئیں. تو ان سے خطاب کر کے خاص طور پر کہا
اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم دین کے سلسلے میں یا عقائد کے سلسلے میں یا احکام کے سلسلے میں کافروں کی بات مانو گے تو پھر وہ تمہیں پچھلے پیر واپس لوٹائیں گے، یعنی جیسے تم پہلے کافر تھے ویسے تم کو بھی کفر میں لوٹا دیں گے ان کی بات اگر مانو گے۔ جہاں دین کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو تو پھر ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم پھر نامراد اور نقصان میں پڑ جاؤ گے، نامرادی اور نقصان تمہارا مقدر بن جائے گا۔ یعنی جیسے اگر تم غیروں کی بات مان کر ان کی اطاعت کرنے لگو گے پھر تمہیں ان کے سامنے ذلیل بن کر رہنا پڑے گا، پھر تمہارے ہاتھ میں اللہ نے جو اقتدار دیا ہے یا دینے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھین لیں گے اور ہمیشہ کے لیے ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی۔ پھر آخرت میں جو اللہ کی طرف سے عذاب ہونے والا ہے وہاں پر جو تکلیفات اور پریشانی ہونے والی ہے وہ پھر دوسری چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چونکہ خاص طور پر لوگوں کو کافروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ وہ اپنے آپ میں ذرا کمزوری سمجھ رہے تھے، ان سے سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ بل اللہ مولاکم، تمہارے کارساز، تمہارے ذمہ دار، تمہارے مددگار تو اللہ ہے۔ مولا ذمہ دار، کارساز، مددگار۔ تو آپ مدد چاہتے ہیں تو اللہ سے مدد چاہیے۔ یہ لوگ جو آپ کو بہکا رہے ہیں یہ آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے، ان سے آپ کو مدد چاہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ سے مدد مانگیے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، اس کی مدد حاصل کیجیے۔ اہل ایمان کو اللہ نے دعوت دی کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے، اس کی طرف رجوع کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طاقت پر یقین کرتا ہے، وہ کبھی پسماردگی کا سامنا نہیں کرتا ہے، وہ بزدلی اختیار نہیں کرتا ہے، وہ کبھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو طاقت اور حوصلہ ملتا ہے اس کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ہر وقت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ آج اگر مشرکوں کو ذرا سا غلبہ حاصل ہو گیا ہے، ذرا سا ان کو طاقت ملی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ان کی یہی حالت رہے گی، یہ تو وقتی چیز ہے جو امتحان کے طور پر اللہ نے تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔ کچھ مدت گزرے گی تو یہی مشرک ان کے دل میں تمہارا اللہ کی طرف سے رعب ڈالا جائے گا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ ہیبت، رعب کہتے ہیں ہیبت، خوف، اہل ایمان کا خوف ڈالیں گے۔ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس چیز کی وجہ سے جس کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، جس کے بارے میں کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے، یعنی انہوں نے جو کفر و شرک کو اختیار کیا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نحوست اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک قسم کی ہیبت بیٹھ جائے گی، رعب بیٹھ جائے گا اور وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا غزوہ احد میں، جب انہیں ظاہری طور پر آخر میں ذرا سا غلبہ ملا تو پھر وہ واپس جانے لگے۔ کافی دور جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم نے اتنا مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو اتنے تھوڑے سے لوگوں کو کیوں واپس بھیجیں گے، چلو واپس جا کر پھر حملہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا، ان کے دل میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے بارے میں ایسی ہیبت، ایسا رعب اور ایسا خوف ڈال دیا گیا کہ وہ پچھلے پر وہیں سے واپس چلے گئے، پھر وہ آنے کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ یہ ایک رعب ہوتا ہے
کفار کے دلوں میں اہل ایمان کا آج بھی موجود ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا، ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، تو ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، جن کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل، کوئی دلیل کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے، عقل بھی اس کا سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو ایسی چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں تو اس سے خود بخود ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد اپنی خصوصیات بتائی تھی، 5 خصوصیات، اس میں ایک یہ تھی، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ 1 مہینے کی دوری سے اللہ کے رسول کا رعب دشمن کے دلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ 1 مہینے کے دوری کے فاصلے پر رہتے، تبھی اللہ کے رسول کا رعب، دبدبا، ہیبت دشمنوں کے دلوں میں اللہ ڈالتے تھے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اندر بھی پیدا کرتے ہیں جب ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، مثویٰ کہتے ہیں ٹھکانہ، ظالموں کا ٹھکانہ انتہائی برا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دے کر کہا، پہلی تو ایک بات کہی کہ ایمان والوں کو کفار اور مشرکین کی باتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، دینی معاملات میں، معاشرتی سلسلے میں، سماجی سلسلے میں، جہاں دین سے ٹکراتی ہو چیزیں، اس میں ان کی چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز بتائی کہ اگر کوئی ان کی چیزوں کو قبول کر کے رہے گا تو پھر اس کو ذلت اور پستی اختیار کرنی پڑے گی۔ تیسری چیز اللہ نے بتائی کہ لوگ عام طور پر ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ان کی بات مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں کو سپورٹ دینے والا تو اللہ ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کر کے کام کرنا چاہیے، پھر کسی کے آگے ہمارا سر نہیں جھکے گا۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ کافروں کو ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے اہل ایمان کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اہل ایمان کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کی چیزوں پر، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر یقین کر کے آگے بڑھنا چاہیے، تب اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا